قرآن مجید کی تلاوت کا اجر اور اس کی فضیلت، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اس پہ چند آثار ہیں، روایات ہیں جو ہم نے ان کا انتخاب کیا ہوا ہے، وہ آج آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور اس پہ ہم چاہیں گے آپ کی گفتگو سننا۔ سب سے پہلے ایک روایت ہے، یہ روایت ہے حضرت عبداللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اِنَّکَ لَتُقِلُّ الصَّوْمَ، یہ ابھی وائل کہتے ہیں، میں نے عبداللہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کم روزے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اِنَّهُ يُضْعِفُنِي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، تو مجھے یہ قرآن مجید کی قرأت میں یہ کمزوری محسوس کرتا ہوں اس کی وجہ سے، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کے کلام کو پڑھنا اور اس کا ایک مخصوص حصہ جتنا بھی انسان مقرر کر لے اس کو روزانہ تلاوت کرنا، یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے اور اس کے آداب میں سے، اور اس کے میں بہت سی احادیث میں اس کی اجر اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے ہاں قرآن سے تعلق اور قرآن کی تلاوت کا جو عمل ہے وہ کس شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی دینی اعمال ہیں ان کے مابین درجہ بندی ہے، اور قرآن کی تلاوت یہ اپنے اجر اور اپنی فضیلت میں یہ روزے سے بڑھ کر، نفلی روزوں سے بڑھ کر، تو اگر کوئی آدمی دونوں کا اہتمام کر سکتا تو بہت اچھا، دن کو روزے رکھے، شام کو رات کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، تو اس ظاہر ہے اگر اتنی جسمانی ہمت ہو، استطاعت ہو تو بہت افضل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جسمانی طور پر کمزور اور نحیف شخصیت، تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں اگر روزے رکھوں نفلی تو پھر میرا جو قرآن کے قرأت کا اور تلاوت کا معمول ہے وہ متاثر ہو۔ دن کو بھی انہوں نے کرنی ہوتی تھی، سکھانا بھی ہوتا تھا، اور رات کو تو صحابہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہی تھے۔ تو اگر انتخاب کرنا پڑے، درجہ بندی کرنی پڑے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ نفلی روزوں سے قرآن مجید کی تلاوت یہ زیادہ افضل ہے۔